اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے 1 سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے۔ کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ سہیل صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے، وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے، تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بڑی آزمائش ہے یہ، ہم جانتے ہیں، تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی، آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا، ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دیر سے شادی۔ لڑکیوں کی جو عمر ہے نا، وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا، کہ پڑھ لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی ایک بات بتاؤں جو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے، یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے، کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ بریسٹ کینسر کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کل خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی۔ وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو مائع یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، فطرت سے مت لڑو بھائی، خدا سے لڑائی مت کرو، فطرت سے مت لڑو، اللہ سے مت لڑو، اسلام سے مت لڑو۔ جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں، تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر، اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو، اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح۔ تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہے، یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ، وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں، بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، یہ میں عمومی بات کی ہے، کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بعض دفعہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے، پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد، پھر یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے، اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو ہو جائے گا، تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں، اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے
جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہا، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے. تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا. انہوں نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں. اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا، جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ کو ہٹ. اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں. اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا، تو یہ بدعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے. بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی. اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے. تو اس لیے اللہ سے مانگیں. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے دے دی. مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اتنی شدید وعید ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں. کیے ہیں یا ماضی قریب کے اسکالرز نے، ان کا پہلے سے ایک ذہن تھا کہ ہم نے عوام کا یہ ذہن بنانا ہے، تو ہر آیت کو اس پہ لے کر گئے ہیں. وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کہ میرا مائنڈ کیا کہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اس کو بالکل نہیں. انہوں نے کہا قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر ان کا اپنا مائنڈ کیا کہتا تھا اس کے لیے الگ سے انہوں نے حاشیے چڑھائے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے مسائل سلوک. نہیں یہی بات سمجھ میں، تاکہ یہ پتہ چل جائے بھائی یہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر تو یہیں تک ہے. باقی یہ میرے دماغ میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ آ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ وہ بالکل الگ کر کے لکھے انہوں نے، تاکہ تفسیر اور ان کے اپنا جو مائنڈ تھا وہ دونوں آپس میں وہ مرج نہ ہو جائیں آپس میں. جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ قرآن دیکھ لے، باقی پھر انہوں نے اپنے ٹیکنیکل پوائنٹ وہ الگ مسائل سلوک کے نام سے الگ الگ کر کے لکھے ہیں، اور بلاغت کے حکام الگ لکھے ہیں. تو اس لیے لیکن وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ترجمہ، کیونکہ گاڑی اس میں عربی اردو ہے، لیکن اردو میں عربی کے الفاظ اور عربی کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں. تو وہ علماء کے لیے بہترین ہے. یعنی کوئی عالم اگر کسی آیت میں پھنس جائے نا، اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو وہ بیان القرآن دیکھ لے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے. پھر وہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر اشکال ہو رہا ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو نہ اٹھایا ہو اور اس کا خاندانی جواب نہ دیا ہو. یعنی آدمی کہتا ہے یار اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا، تو وہ ترجمے کے بعد نا پھر نیچے خود اشکال لکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور پھر اس کا جواب لکھا ہوتا ہے، اور جواب بھی ایسا ٹو دا پوائنٹ، ایسا خاندانی ہٹو بچوں قسم کا جواب. تو لیکن چونکہ وہ عوام کے مینٹل لیول سے اوپر کا ترجمہ ہے، گاڑی اردو ہے، اور عربی کی اصطلاحات عربی اس میں بہت، اس کی مثال ہے جیسے جن لوگوں کو انگلش بہت اچھی آتی ہے، میڈیکل سائنس کے شعبے سے جو لوگ تعلق ہے نا، جن ڈاکٹروں کا، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یوٹیوب پہ کوئی چیز ریکارڈ کراتے ہیں تو انگلش اور میڈیکل ٹرمز بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی کہ ساری زندگی انہوں نے علم انگلش میں حاصل کیا اور میڈیکل سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کی انہوں نے، تو وہ لاشعوری طور پر ان کی زبان پہ یہ سب کچھ آتا ہے. تو ان سے جب کہا جائے آسان زبان تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کے لیے کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن اصل میں علماء کے لیے لکھی ہے، علماء کے لیے. تو اس لیے ان کی جو اردو ہے نا وہ بڑی گاڑی ہے، اور اس میں
اصطلاحات حدیث کی، فقہ کی، اور یہ اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، تو عوام جب پڑھتی ہے تو اس کی کھوپڑی گھومتی ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن علماء کو اس سے پھر بہتر کوئی تفسیر لگتی نہیں ہے، ایک دم ٹو دا پوائنٹ اور ہٹو بچوں کی قسم کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور عربی تفسیروں میں اگر کسی کو عربی آتی ہے، عالم ہے، تو تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی، یہ دو تفسیروں جیسی خاندانی تفسیریں میں نے نہیں دیکھی. ایک روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس کی عربی آسان ہے. روح المعانی کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جی کی تفسیر ہے عربی میں، وہ عربی بہت مشکل ہے ان کی، تو اس لیے جو طلبہ ہوتے ہیں نا جو زیادہ ان کے ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ ان کو پھر وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن ابن کثیر کی تفسیر، یہ دونوں بڑی خاندانی تفسیریں ہیں. خوب سمجھ لو، تفسیروں میں بھی اٹرم پٹرم بہت کچھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے. تفسیروں میں اٹرم پٹرم صحیح بھی ہے، غلط بھی بہت کچھ ہے. تو بعض لوگ جو اناڑی ہوتے ہیں، صحیح علم نہیں ہوتا ان کے پاس، بس وہ عربی تفسیریں پڑھ کے نا، جو نئے نئے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے عوام کے سامنے وہ آیتوں کی تفسیریں شروع کر دیتے ہیں. جب ان سے کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے لا رہا ہے بھائی، تو کہتے ہیں تفسیر کی فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے لکھا ہے. تو فلاں کتاب میں فلاں مفسر نے کچھ بھی لکھ دیا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. بعض مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں موضوع، صحیح، ضعیف، جو حدیثیں ملے سب لا کے لے آتے ہیں. تفسیر مظہری کتنی مشہور تفسیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ بیل کے سینگ پہ ہے، اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور بیل پتہ نہیں پانی کے اوپر ہے، جب بیل یوں سینگ ہلاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. حالانکہ وہ عبداللہ بن عباس کی طرف وہ قول کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن جو اناڑی مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تفسیر مظہری میں لکھا ہے بھائی زمین کس پر ہے، بیل ہے جو اس زمین کو اپنے یوں سینگ پہ رکھی ہوئی یوں گھومتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو عجیب عجیب چیزیں بھی ہیں اس میں. یہ جو بہت سارے مولانا ٹائپ کے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ لمبی لمبی ادھر ادھر کے قصے، وہ ایسی تفسیروں سے اٹھا کے لے رہے ہوتے ہیں. اور بس تفسیر مظہری بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے صحیح سند، اور صحیح سند سے کون سی چیز ہے اور ضعیف سند سے کون سی چیز ہے. تو سندوں کی تحقیق کے بغیر آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے آگے. اچھا بھائی مفتی صاحب، اچھا آپ کچھ پوچھ رہے تھے. دیکھیں کوئی نہ کوئی سروس آپ دے رہے ہو نا، کسی سروس والے سے سروس لینا بھی تو ایک سروس ہے نا. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کسی کو سروس دے کے چارجز لے رہے ہیں جبکہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں میرے ذمے کسی نے لگایا کہ یار یہ ہمارا بجلی کا میٹر خراب ہے، اس کو ٹھیک کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے لوں گا. مجھے آتا نہیں میٹر ٹھیک کرنا، مجھے تو یہ والا میٹر ٹھیک کرنا آتا ہے، بجلی کا میٹر ٹھیک کرنا نہیں آتا. تو اب میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے 100 روپے لوں گا، تیرا میٹر ٹھیک کر دوں گا. میں نے کیا کیا، اپنے میٹر والے کو بلایا، میں نے کہا بھائی میٹر ٹھیک کر دے اور پیسے مجھ سے لینا، اس سے نہیں لینا. وہ آیا میٹر ٹھیک کر کے چلا گیا، اور میں نے کہا تجھے 80 روپے دوں گا. میں 80 اس کو پکڑا ہے، 20 خود رکھے. تو دیکھنے میں تو میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں نے کوئی سروس نہیں دی، لیکن جو میں نے کسی سے کام کروایا تو یہ بھی میری ہی محنت ہے، تو یہ جائز ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نا؟ ہاں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو گیا سوال؟ یہ نہیں ہوا. مفتی صاحب میں آپ کی کتاب ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور کتاب PDF میں بھی پھیلانا چاہتا ہوں. پھیلاؤ، کتاب کو دبا کے پھیلاؤ PDF میں بھی، لیکن تبدیلی کی کتاب میں اجازت نہیں ہے. پھر ہم کیس کریں گے جو کاپی رائٹ والا کیس ہوتا ہے. کتاب جیسے ہے ایز اٹ از رہنے دو، اس کو بیچو بھی، پروفٹ بھی کماؤ، نیٹ پہ ڈالو، PDF میں ڈالو، ویڈیو بنا کے ڈالو، اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرو. لیکن جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرو تو ہم سے پہلے پوچھوا لو، ایسا نہ کوئی ٹرانسلیشن میں بیڑا غرق کر دے اس کا، تو میری بے عزتی ہوگی پھر اس سے. تو اگر کوئی واقعی ایکسپرٹ ہے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن، اور انگلش میں جب وہ جائے گی تو اس میں کچھ چیزیں میں نکالوں گا. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے کلچر میں ان کے کلچر میں فرق ہے، تو ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ان کے یہاں نہیں ہے، تو وہ حیران ہوں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو وہ واقعات نکالوں گا جو ہمارے مسائل ہیں، وہ ان کے نہیں ہیں. بھائی یہاں کے کچھ اور مسائل ہیں، وہاں کے کچھ اور مسائل ہیں. تو کوئی کرنا چاہے تو یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جو تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں نا، 400 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، ان کی بھی ہم نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ جس کو جتنا چاہے وہ ان کو اپنے چینلوں پہ اپلوڈ کرے اور پھیلائے خوب دبا کے. تو مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں. ابے کوئی وظیفہ نہیں، شادی کرو، ڈھیٹ بنو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کرا دے عافیت کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک مرد کی 4 بیویاں اور وہ زیادہ مالدار بھی نہیں، تو اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ معاشرے کا سوال. دیکھو ایک آدمی غریب ہے، 4 بیویاں، تو کیا تو 4 بیویاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا، اس کی غریب خاندانوں کی ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اس کو دے دی، ورنہ وہ دیں گے کیوں اس کو؟ وہ دینا اس کی علامت ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہم سے اچھا ہی کھلا دے گا. تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ غریب آدمی 4 شادیاں کیسے کرے گا. یہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے مر جائے، کوئی حادثاتی موت ہو جائے. ایک بیوی والا مرتا ہے، ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے.
4 شادیوں والا مرتا ہے وہ تو 4 عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. تو یاد رکھو 4 شادیاں والا جب مرتا ہے نا تو اس کی موت کی وجہ سے 4 عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا, بلکہ 4 عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو 4 کر رہا تھا, باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے. اگر زیادہ باقی بھی کریں تو 4 والے کی بیویوں کا بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا, 3 والوں کا بھی نہیں, 2 والوں کا بھی, 1 والوں کا بھی نہیں ہوگا. تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی بھی تو 1 والے مر رہے ہیں تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, ینگ تھے, بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر طیار, جنگ میں شہید ہو گئے. 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے, حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے, کسی صحابی نے دوسری شادی کی, کسی نے تیسری کی, کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی. ان کی ایک زوجہ تھی, ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا. اس وقت حضرت علی کی ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا علی, حضرت علی کی عمر کم ہے, ان سے نہیں کروں گی میں. ابو بکر میچور ہیں, ان سے کروں گی, حضرت ابو بکر سے. حالانکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے, تو کوئی مسئلہ ہوا 4 بیویوں والے کا؟ سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فوراً بعد ہو گئیں. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں, اب تھوڑا میچور ہو گئے. تو اگر ایک 4 شادیوں والا مرتا ہے نا تو اس کی 4 بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا, وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, 1 والا بھی تو مر سکتا ہے نا. تو جو 1 والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے, وہی 4 والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ جو نہیں کر رہے ان کو آر دلاؤ. کمبختو, اس سوسائٹی میں اس کو تم پروموٹ کرو تاکہ نہ 1 والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہو, نہ 4 والے کا بیڑا غرق ہو, کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے شارٹ ہو سکتا ہے. اب شارٹ ہونے سے تو ہم بچا نہیں سکتے, اور شارٹ ہونے کے خوف سے ہم لوگوں کو یہ کہیں 2-3 شادیاں نہ کرو, تو شارٹ ہونے کا خطرہ کم ہے. 2-3 شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہوگا وہ خطرہ یقینی ہے. نہیں آئی بات؟ میں نے کہا تھا نا میں یہ والا میٹر ٹھیک کرنے کے لیے ہوں, اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی. اب آ رہی ہے کہ یہ والا میٹر کیا کر رہا ہوں میں. دیکھو دوبارہ سے, ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے, میں اسکرو ڈرائیور واپس نکال کے دوبارہ سے نٹ بولٹ ٹائل کرتا ہوں. دیکھو آپ لوگ اگر 2-2, 3-3 شادیاں نہیں کرتے, عورتوں شوہروں سے محروم ہو رہی ہیں, بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہ یقینی بیڑا غرق ہے. اگر آپ کر لیتے ہو تو 10% چانس ہے کہ کرتے ہی مر جاؤ گے آپ, تو 10% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے. اگر سرے سے کرتے ہی نہیں تو 100% چانس ہے بیڑا غرق ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ شادی کر کے مرنے کا چانس 10% تھا, اس میں بیڑا غرق ہونے کا چانس بھی 10%. اس 10% چانس کو ویلیو دی جا رہی ہے, اور اگر آپ سرے سے کرتے ہی نہیں ہو, اس میں وہ جو 3 عورتیں جن سے آپ نکاح کرتے ان کا 100% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے, اس 100% کو آپ ویلیو نہیں دے رہے. ایک بات تو یہ, جبکہ وہ 100% آپ کی عمل کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے, جبکہ جو آپ کے شادی کے بعد مرنے کا چانس 10% ہی ہوگا نا, ورنہ تو آدمی نارمل عمر میں ہی مرتا ہے یار, بڈھا ہو کے ہی مرتا ہے عام طور پہ. تو آپ کے کم عمری میں مرنے کا چانس 10% ہے, جب اور اس میں بھی مرنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ نے مارا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کا ارادہ یہی تھا موت تک ان کو میں نبھاؤں گا ساتھ, ان کے خرچے پورے کروں گا, اتفاق سے مر گئے آپ, تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو نہیں کر رہے, تو وہ ان کو ملامت کی جائے گی, نہ اللہ کو ملامت کی جائے گی کہ مارا کیوں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا, میں کسی بھی ٹائم میں یہ نہیں دیکھتا 4 بیویاں ہیں کہ 2 ہیں, 1 ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, بڑی, کسی بھی ٹائم پہ میں کیا کر لوں گا, اٹھا لوں گا بندہ. تو تم نے اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس چکر میں ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں تو یقینی بیڑا غرق ہے, تو یقینی بیڑا غرق سے بچا جائے گا اور شادی کی جائے گی. پھر اگر مر گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے 4 شادیاں نہ کرو, دیکھو 4 کر کے مر گیا تو بچے بھی یتیم چھوڑ دیے. اور بھائی پیکیج ایسا بنانا ہے کہ چاہے 1 بیوی والا مرے اور 1 یتیم بچہ ہو, اس کی کفالت کا بھی انتظام ہو, اور 20 یتیم بچے ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو. اس کا یہی ہے کہ دوسرے شادی کریں, جو صحابہ کرام کے ہاں طریقہ تھا, اور عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں کہ اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو کہ سب سے اچھا کون ہے. ورنہ عورت کو جس اسٹائل کا پہلا میاں ملتا ہے نا, اگر وہ مر جائے تو اس اسٹیٹس کا اگر میاں نہ ملے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے, پھر زندگی برباد ہوتی ہے. تو وہ چاہتی ہے اس جیسا یا اس سے اچھا ملے مجھے, اور یہ اس کی نیچر ہے اور اس کا حق ہے. تو وہ جب ہی ہے جب بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے, 2-4 لوگوں کے کرنے سے نہیں ہوگا, اتنے لوگ کریں گے کہ پھر عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں تو وہ کہے گی یہ میرے پرانے والے سے بہتر یا اس سے اچھا ہے. تو ہم نہ اچھے لوگ کر رہے ہیں, نہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو 2-4 ہم جیسے نالائق لوگ کر رہے ہیں, اور اول تو کر ہی نہیں رہے. اور جو کر رہے ہیں نا, وہ میں ان کی حالت آپ کو بتا دوں, میرے پاس آتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ایسے عجیب ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں نا. ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہے,
میں نام نہیں لوں گا اس کا, توبہ طائب کی بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. ایک صاحب آئے عجیب سے ڈیزائن کے نا, میں کسی کے ڈیزائن کا مذاق نہیں اڑاتا, ہر ایک کا اللہ نے ڈیزائن بنایا, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو پھر ڈیزائن پھر اور برا لگتا ہے. کہتا ہے ڈیزائن تو اللہ نے بنا دیا, لیکن باتیں جو تو اس ڈیزائن کی کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے نا, یہ اللہ تھوڑی تجھ سے گن پوائنٹ پہ کروا رہا ہے. وہ کیا تھا, وہ تھا ابھی کیا بتاؤں میں, تاکہ میں ایسے تھوڑا ببہم کرتا ہوں نا, لوگ سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑی خوبصورت ایکٹر جو توبہ طائب کر لی, بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. اچھا, تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ کا مفتی صاحب وہ فلانی اداکارہ ہے, آپ کا اس سے رابطہ ہے. میں نے کہا رابطہ ایسے تو نہیں ہے, لیکن میں کرنا چاہوں تو رابطہ کر سکتا ہوں, بتائیے. کہہ رہے میں اصل میں نیا دین پہ آیا ہوں. اچھا, غریب بھی تھا بیچارہ, اور ڈیزائن بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اگر لائٹ جائے گی تو بندہ نظر نہیں آئے گا. تو اور وہ اداکارہ بڑی مشہور ہے, خوبصورت. تو کہنے لگا کہ وہ ایکچولی, اچھا پہلے عثمان سے ملا. ہاں, مجھ سے تو ملا ہی نہیں, مجھے یاد ہے, مجھ سے تو بس آتا تھا اور چلا جاتا تھا نا, کہہ نہیں پاتا تھا دل کی بات. تو عثمان سے پھر میں نے کہا عثمان بھائی یہ کیوں بار بار آ رہا ہے, کیوں ٹائم لینا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مفتی صاحب سے کہو میں چاہ رہا ہوں کہ میں میری اس سے شادی کرا دیں, میری اس سے. میں نے کہا یار, کیونکہ میں بھی توبہ طائب کر کے نیک مسلمان بنا ہوں. تو میں نے کہا توبہ کر کے نیک تو بنا ہے, ڈیزائن تھوڑی چینج ہوا ہے یار. وہ اداکارہ بھائی تجھ سے کیوں کرے گی یار, تیرے نہ پیسہ ہے, نہ تیرے پاس نہ شہرت ہے, اور نہ کوئی حسن و جمال ہے. تو اب دیندار بن کے تو نے توبہ کر لی, اچھی بات ہے, اللہ کے سامنے رو, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے, اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ میں تو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا. وہ بولے گی مفتی صاحب خیریت تو ہے, کیا کر رہے ہو آپ؟ تو میں نے کہا یار بہرحال اس بندے کے کانفیڈنس کو کیا ہے, میں نے تو بگا دیا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, میں نے یہ نہیں کہا پیغام نہیں بھیجو, میں نے کہا میں کیوں تیرا نمائندہ بنوں, تو جا بھائی, تو کسی اور کو تلاش کر بھیج دے مجھے. کوئی اگر وہ کر لیتی ہے تو سبحان اللہ, میں نہیں کہا پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر بعد میں پتا چلا وہ تو پہلی شادی شدہ ہے بیچاری. تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لڑکیوں کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. خیر, تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ میں یہ جرت نہیں کر سکتا میں تیرا پیغام وہاں پہنچاؤں. میں نے کہا میں پٹوں گا, میں بدنام ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار یہ کانفیڈنس. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں اس بندے کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ صرف لطیفہ ہے, ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مفتی صاحب اس بندے کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا. بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بندے کو چوہے سے تعبیر کر رہا ہوں, یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. میں صرف کانفیڈنس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کانفیڈنس کتنا زبردست. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, آئی لو یو کہا, کس کو؟